اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اکرام، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سب قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں اور ان کے بارے میں جو بشارتیں ہیں اور ان کے بارے میں جو خوشخبریاں ہیں انہیں جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قل یا ایھا الکافرون پڑھے وہ شرک سے بری ہے، اس میں شرک سے برات ہے۔ یہ سوتے وقت پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے سو جانا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت ہمیں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھ کر سونا چاہیے اور یہ سورہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے، ایسے بالکل چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سو جائیں۔ اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور دوسری روایت، یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی کہ میں غریب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تمہیں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ کا سورہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے سورہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قل ھو اللہ کا سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، کیا تمہیں اذا جاء نصر اللہ سورت آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آتی ہے۔ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ کا سورہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے سورت آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، کیا تمہیں اذا زلزلت الارض کا سورہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے یہ سورہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم غریب نہیں ہو۔ یعنی عارضۃ الاحوذی میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب یہ صورتیں یاد ہیں تو پھر غریب نہیں ہو۔ یعنی کہ یہ جو قل ھو اللہ کا سورہ ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ یہ پو قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ 3 بار قل ھو اللہ کا سورہ پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ایسے ہی اذا جاء نصر اللہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 4 بار اذا جاء نصر اللہ کا سورہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسے قل یا ایھا الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 4 بار قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ایسی اذا زلزلت الارض کا سورہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 4 بار پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی جب اتنی صورتیں یاد ہیں تو غریب نہیں ہیں، یہ آخرت کے حساب سے مالدار ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غریب نہیں ہو، تم شادی کر لو۔ گویا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر کسی کو یاد ہیں، پورا قرآن یاد نہیں ہے تو وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے، وہ غریب اور محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ تو بہرحال ان صورتوں کے ذریعے ہمیں ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، وہ موطا ابن مالک کی روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں میں ایک آدمی کی آواز پڑھی، جو آدمی سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ کا سورہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی، کیا چیز فرض ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے قل ھو اللہ کا سورہ پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت فرض فرما دیا، اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جا کر اس آدمی کو بتاؤں، خوشخبری سناؤں، لیکن اسی وقت مجھے یاد آیا کہ مجھے دوپہر میں کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے دعوت کھا لیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بعد میں جا کر بتاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر دعوت کھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی شان کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دعوت میں گیا، اللہ کے نبی السلام کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہو کر جب میں اس آدمی کے پاس پہنچا، اس آدمی کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی السلام نے تمہارے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، تمہارے اللہ نے جنت کا راستہ کھول دیا ہے، دروازہ کھول دیا ہے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ سورہ اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے جنت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والوں کو تمام کے لیے جنت واجب فرمائے، آمین۔